ابھی مجھے کرا ہوگا میں نے علی سے کچھ گفتگو کرنی ہے. سیدنا علی مطلع اور فاطمہ الزہرا علیحدہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. علی کا ہاتھ پکڑا, فاطمہ الزہرا کی طبیعت بدلنے لگ گئی اور تکلیف بڑھنے لگ گئی. ہاتھ پکڑا, فرمایا علی چند باتیں کرنا چاہتی ہوں, غور سے سن لے. آج معلوم ہوتا دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. علی مجھے وہ باتیں کی یاد آ رہی ہے, باتیں کی بات مجھے یاد آ رہی ہے جب میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی, یعنی سب سے پہلے میرے خاندان میں تجھے پہ موت آئے گی. آج فرمایا وہ وقت یاد آ گیا, ابھی کی وہ بات سچی ہونے لگی ہے. علی چند باتیں کرنا چاہتی ہوں, غور سے سن لینا. وصیت سمجھے تیری مرضی ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں منت سمجھے تیری مرضی ہے. اور دیکھ لے علی میں نے تیرے ساتھ زندگی گزاری ہے, عرصہ بیت چکا ہے, عام حالات ہوتے ہیں, شاید کبھی کسی موقع پہ تو ناراض ہوا ہو اور مجھے یاد نہ رہا ہو, میں نے اپنی غلطی کی معافی نہ مانگی ہو. علی تو نے رات کو بلایا ہو اور میں نے آواز نہ دی ہو, صبح کو بلایا ہو میں سستی کر کے لیٹ پہنچی ہوں. علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, علی مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو, علی مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو, علی مجھ سے کوئی تیری نافرمانی ہو گئی ہو, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. بیوی سمجھ کے اگر معاف نہیں کرتا, اپنے بچوں کی ماں سمجھتے ہوئے معاف کر دے. اگر بچوں کی ماں سمجھ کے معاف نہیں کرتا, علی میں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ہو علی مہربانی کر, پیغمبر کی کو دیکھ کر میں نبی کی بیٹی ہوں, لگتی نظر ہوں, مجھے نظر ہوں اور وہ فرمان بھی یاد ہوگا جس موقع پر میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اور جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا ہے. علی مہربانی کر میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ. سیدنا علی مطلع نے ہاتھوں کو بوسہ دیا, ہاتھ چھڑا دیے, فرمایا فاطمہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, میں نے تیرا تو احترام مسترانہ کیا ہو, جس طرح کرنے کا حق تھا تو بھی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے فرمایا علی دوسری وصیت میری یہ ہے کہ کبھی مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا, یاد کرنا میرا ارادہ ہے میرا جنازہ بھی جائے تو کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا, دن کے وقت نہ اٹھانا, کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. علی کیا کرنا, اور میں یہ وصیت بھی کر رہی ہوں. علی